مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ رب العزت کے کلام مجید سے جو ہمارے رابطے کمزور ہو گئے ان رابطوں کو مضبوط ترین کرنا ہے، اور ان میں سب سے پہلی چیز کہ تراویح میں بشاشت سے اللہ کے کلام کو سننا ہے۔ تراویح میں بشاشت سے اللہ کے کلام کو سننا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ایک ایسا ہے جس کے الفاظ میری دنیا میں تو ایک ایسی کتاب ہے، دنیا میں سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھے جانے والی اگر کوئی اس دنیا میں کتاب ہے تو وہ کلام مجید ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بھی اس کا ایک معجزہ ہے۔ دنیا میں ہر کتاب پڑھی جاتی ہے، بائبل پڑھی جاتی ہے اور دوسری ساری کتابیں پڑھی جاتی ہے، سائنس کی کتابیں، آرٹس کی کتابیں، فزکس کی کتابیں، بایولوجی کی کتابیں پڑھی جاتی ہے، ہسٹری کی کتابیں پڑھی جاتی ہے، لیکن ہر ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کو سمجھا جائے، اس پہ کیا لکھا ہے سمجھا جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو کنٹینیو کریں گے، سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے۔ لیکن اس دنیا کا حال یہ ہے، کلام مجید کا حال یہ ہے کہ پڑھنے والوں میں 90% لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، جن کا تعلق کلام مجید سے ہے۔ 90% لوگ ایسے ہیں لگ بھگ جو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ نہیں سمجھتے، لیکن جب تک وہ اس کی تلاوت نہیں کرتے، جب تک وہ اس کو نہیں پڑھتے، جب تک اس کو وہ نہیں دیکھتے، انہیں چین و سکون نہیں ملتا ہے۔ ایسی کتاب دنیا میں اگر ہے تو لے آئیے۔ اللہ رب العزت نے اس کے الفاظ میں بھی کشش رکھا ہے، اور انسان جس چیز کے ماحول میں وہ رہتا ہے نا اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ کلام مجید کا جو اثر ہے نا وہ دلوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، دلوں کو اطمینان اور سکون اور قرار ہے۔ یہ ذہنی غذا ہے، ایک روحانی غذا ہے۔ تو جو تراویح میں مکمل قرآن مجید کو سن لیتا ہے تو اللہ رب العزت سال بھر میں جو اس کے اندرونی غذا جو چاہیے اسے، جو روحانی غذا جو چاہیے اسے، اللہ رب العزت وہ غذائیں اس کو فراہم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے موقع پر حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہونے والی تھی اس سال آپ نے 2 دور سنایا، تو وہیں سے یہ سلسلہ چل پڑا۔ تو تراویح کی نماز اللہ رب العزت نے اس تراویح میں قرآن مجید کو سننے سنانے کا جو سنت قرار پایا، جو رواج قرار پایا، اور اسی تراویح کی برکت سے یہ کلام مجید کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ محفوظ رکھا۔ دنیا میں آپ کو ہزاروں حافظ ایسے آپ کو ملیں گے جو کلام مجید کو اس لیے وہ یاد رکھتے ہیں تاکہ انہیں تراویح میں سنانا ہے۔ بہت سارے ایسے حافظ جو کاروبار ہے یا اسکول اور دنیاوی مشغولیات میں وہ مشغول ہو گئے، مگر سال بھر وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ مجھے تراویح میں کلام مجید کو سنانا ہے۔ حالانکہ یہ نیت بہت اچھی نہیں ہے۔ کلام مجید کی تلاوت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا، عبادت کرنا ہے، تراویح میں سنانے کے لیے کلام مجید کو یاد رکھنا۔ لیکن اللہ نے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ اس کے ذریعہ اللہ نے اپنے کلام مجید کو سینوں میں تر و تازہ رکھا ہے، ایسے محیور۔ تو اسی لیے تراویح کی نماز میں کلام مجید کو آپ بشاشت سے سنیے، جتنی سہولت ہو اتنی سنیے۔ ایک پارہ سننے کی بشاشت ہو تو اسی مسجد میں نماز پڑھیے جہاں پر روزانہ ایک پارے کی تلاوت ہو رہی ہے۔ 2 پارہ سننے کی بشاشت ہو تو اسی مسجد میں نماز پڑھیے جہاں پر 2 پارے کی تلاوت ہو رہی ہو۔ جتنی آپ کے اندر بشاشت ہے، لیکن آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ ہم پورے مہینے تراویح میں کلام مجید کو ہم سنیں گے، پورے مہینے
یہ ایک رواج چل پڑا 15 دن کی تراویح 20 دن کی تراویح یہ بنایا اس لیے گیا علماء نے اس کی اجازت اس لیے دی تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ تراویح جہاں کلام مجید ختم مسجدیں صاف. حالانکہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میں جانتا ہوں کہ ان کا کوئی کاروباری مشغولیات نہیں ہے, اس کے باوجود بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں مسجد. نہیں ہو گیا تراویح, نہیں تراویح الگ ہے اور کلام مجید کو سننا الگ ہے. اس کا سوا ایک مستقل سنت ہے 20 رکعت تراویح عزیزان ملت ایک مستقل سنت ہے. تو یہ تراویح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم. جو رمضان المبارک میں ثواب کی امید سے, ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے جو قیام کرتا ہے یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے, اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح تراویح ایسے جگہ میں آپ پڑھیے جہاں پر پیچھے میں کوئی لقمہ دینے والے حافظ ہوں, لقمہ دینے والے حافظ ہوں. ایسے جگہوں میں تراویح کا آپ انتخاب کیجیے جہاں پر پیچھے کوئی حافظ نہ ہو. بھائی یہ اللہ کا کلام ہے, آج تک اس دنیا میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جس نے اس کلام کے حق کو ادا کیا ہو. غلطیاں ہو جاتی ہیں, لقمے پڑ جاتے ہیں. 3 سے ایک پارے میں 3 لقمے 4 لقمے 5 لقمے پڑھنا یہ کسی حافظ کے لیے عیب کی علامت نہیں ہے. اس کو بھدی بھدی نگاہوں سے, کڑوی کڑوی تنزیہ نگاہوں سے دیکھنا اور اشاروں میں کنایوں میں بہت سارے لوگ منہ پھٹے سامنے بول دیتے آپ کو تو کلام مجید یاد نہیں ہے. نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کسی سے بھی بھول ہو سکتی ہے. ایک آدھ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول ہو گئی, پیچھے صحابی نے لقمہ دیا, وہیں سے یہ لقمے کا رواج پڑا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لقمہ دیا, یہیں سے یہ لقمے کا رواج پڑا. حضرات صحابہ سے بھی بھول ہو جاتی تھی تو پیچھے سے وہ لقمہ دے دیا کرتے تھے. یہ تو اسی کو تو کہتے ہیں جمہوریت, کہ امام جو پڑھ دے اس کو نہیں مانیں گے, اگر امام غلط پڑھے تو ہم اس کو ٹوک دیں گے. تو ایسی جگہ میں تراویح کا آپ انتخاب کیجئے جہاں پیچھے کوئی حافظ لقمہ دینے والا ہو. اگر حافظ میں تھوڑی ایک آدھ غلطیاں آ رہی ہو تو اس سے بدظن بھی آپ نہ ہوئیے.